السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ مطالعہ پاکستان جماعت نہم باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس چیپٹر ہمارا وہی پہلا چل رہا ہے جس کا نام ہے پاکستان کی نظریاتی اساس۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں نظریہ پاکستان کے عناصر جن کو انگلش میں کہتے ہیں ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ اسٹوڈنٹس ٹاپک ہمارا وہی چل رہا ہے لیکن لینگتھی ٹاپک ہونے کی وجہ سے ہم اس کے عناصر مطلب کہ عنصر کو جو ایک عنصر ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو نظریہ پاکستان کے عناصر میں سے آج جو ہمارا آخری عنصر ہے نظریہ پاکستان کا وہ 5ویں نمبر پہ ہے عدل و انصاف، جس کو انگلش میں کہتے ہیں جسٹس اینڈ ایکویٹی۔ عدل و انصاف سے کیا مراد ہے اور یہ جو ہے ایک معاشرے کے اندر کیا کردار ادا کرتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس چلیں ڈسکس کرتے ہیں۔ عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، لہٰذا عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ معاشرے میں ہر کسی کو اس کا حق ملے۔ کہ عدل و انصاف جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر جو ہے معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، کہ اس کے اندر جو ہے معاشرے میں ہر کسی کو اس کا حق ملنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر جو بھی بندہ رہتا ہے، جو لوگ رہتے ہیں ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انصاف۔ اور عدل و انصاف کے بغیر جو ہے کوئی بھی معاشرہ جو ہے ترقی نہیں کر سکتا اور ایک اچھا معاشرہ کہلانے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ جہاں انصاف پر مبنی معاشرہ ہوگا وہاں معاشرے کی دوسری خرابیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ کہ جس معاشرے کے اندر عدل و انصاف ہوگا اس معاشرے کے اندر جتنی بھی خرابیاں وغیرہ ہوں گی وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ ایک عدل و انصاف کا سسٹم ہی ایسا سسٹم ہے کہ جب جزا سزا کا ایک نظام ہوگا تو اس حوالے سے جو ہے معاشرے کے اندر موجود ساری کی ساری خرابیاں جتنی بھی برائیاں ہیں وہ خود بخود دور ہو جائیں گی، کیونکہ اس طرح کوئی کسی کا حق غصب نہیں کرے گا۔ کہ اس طرح سے عدل و انصاف کی وجہ سے جو ہے کوئی بھی معاشرے کے اندر موجود جو ہے کسی دوسرے انسان کا جو ہے حق نہیں کھائے گا، غصب نہیں کرے گا۔ سزا کے خوف سے کوئی بے ایمانی یا نا انصافی کا مرتکب نہ ہوگا۔ کہ سزا کے ڈر سے جو ہے کوئی بھی بندہ بے ایمانی مطلب کہ حرام خوری اور نا انصافی کا جو ہے مرتکب نہیں ہوگا۔ طلوع اسلام سے پہلے اس قسم کی بے ایمانی کے طاقتور کو سزا دینا جبکہ کمزور کو طاقتور کو سزا نہ دینا جبکہ کمزور کو سزا دینا عام تھا، لیکن اسلام کے بعد عدل و انصاف کا بول بالا ہوا۔ کہ طلوع اسلام مطلب کہ اسلام کی آمد سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر کچھ اس طرح سے ہوتا تھا کہ طاقتور کو سزا نہیں دی جاتی تھی اور کمزور کو جو ہے نشان عبرت بنا دیا جاتا تھا، جو کہ ایک انتہائی عجیب سا عمل ہے کہ کمزور کو جو ہے اس کو سزا دی جائے۔ اسلام کی آمد سے پہلے جو ہے کافی سارے معاشرے مطلب کہ انسانوں کے اندر یہ والے رواج پائے جاتے تھے جس کی وجہ سے جو ہے معاشرے تباہ ہو جاتے تھے۔ معاشرے میں عدل و انصاف کی فضا قائم ہوئی اور مسلمان معاشرے میں انصاف ایک اہم ضرورت بن گیا۔ کہ اسلام کی آمد سے پہلے انصاف کا کوئی نظام نہیں تھا، کہ طاقتور کو جو ہے چھوڑ دیا جاتا تھا اور کمزور کو جو ہے سزا دی جاتی تھی، لیکن اسلام کی آمد کے بعد کہ اس طرح سے عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، عدل و انصاف کا ایسا مضبوط نظام لایا گیا کہ جو قصوروار ہوتا تو اس کو لازمی طور پہ جو ہے سزا دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے اسلامی معاشرہ مضبوط ہوا۔ عدل و انصاف کی ضرورت زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ کہ عدل و انصاف کی جو ضرورت ہے زندگی کے ہر شعبے میں ہے، کوئی بھی شعبہ اس کے اندر اگر عدل و انصاف ہوگا تو وہ بہترین شعبہ کہلائے گا۔ عدل و انصاف کے نفاذ کو ممکن بنانا عدالتی نظام کی ذمہ داری ہے۔
کہ عدل و انصاف کے نفاذ کو ممکن بنانا جو ہے وہ عدالتی نظام کی ہی ذمہ داری ہے۔ اس مقصد کے لیے عدالتوں کا آزاد ہونا نہایت ضروری ہے کہ اس مقصد کے لیے عدالتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے عدالتوں کا آزاد ہونا ضروری ہے کہ وہ بغیر کسی پریشر کے جو ہے ججز وغیرہ فیصلہ دے سکیں، بغیر پریشر کے دباؤ کے اگر دیکھا جائے کہ جو ججز ہونے چاہیے مضبوط قسم کے، بریو قسم کے، جو سیاسی دباؤ مطلب کہ کسی بھی دباؤ کی وجہ سے خوف زدہ نہ ہوں اور انصاف پہ مبنی جو ہے فیصلے کریں، کچھ اس طرح سے عدالتوں کا نظام ہونا چاہیے تاکہ جو بھی بندہ آئے جس کی جو بھی گناہ ہے، جرم ہے، اس کے مطابق سزا دی جائے۔ اگر عدالتوں کے اندر جو ہے ججز بہادر نہ ہوں اور وہ سیاسی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہوں تو تب جو ہے ایک عدالتی نظام جو ہے کمزور ہو جاتا ہے۔ عدالتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے عدالتوں کا جو ہے آزاد ہونا ضروری ہے اور ججز مطلب کہ ججوں کا جو ہے بہادر ہونا، مضبوط ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ کسی بھی دھمکی وغیرہ سے ڈر کر فیصلہ جو ہے تبدیل نہ کر دیں اور نا انصافی پہ مبنی جو ہے فیصلہ نہ دیں۔ ججوں پر کسی قسم کا سیاسی دباؤ نہیں ہونا چاہیے تاکہ قانون کا اطلاق سب پر یکساں ہو، کوئی امیر ہو یا غریب، سزا سب کے لیے جرم کے مطابق ہونی چاہیے۔ کہ عدالتوں کا ایک ایسا نظام لانا چاہیے کہ جس کے اندر امیر ہو یا غریب ہو، جس کا جو جرم ہے، جو انہوں نے جرم کیا ہوا ہے، گناہ کیا ہوا ہے، اس کی سزا جو ہے لازمی طور پر ملنی چاہیے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قوم عدل و انصاف کو ترک کر دیتی ہے، تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قومیں عدل و انصاف کے نظام کو ترک کر دیتی ہیں اور عدل و انصاف نہیں کرتی تو وہ قومیں جو ہیں تباہ ہو جاتی ہیں اور ان کی بربادی جو ہے ان کا مقدر بنتی ہے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کی بہت سی مثالیں چھوڑی ہیں جو دنیا کے لیے نمونہ ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر عدل و انصاف کی بہت ساری مثالیں چھوڑی ہیں جو دنیا کے لیے جو ہے لوگوں کے لیے جو ہے عملی نمونہ ہے۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کی گئی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تھا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ کہ ایک دفعہ ایک قبیلہ جس کا نام بنو مخزوم تھا، اس قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی اور وہ پکڑی گئی، اس کو جو ہے سزا ہونی تھی۔ اسلام کے اندر جو چوری کی سزا ہے وہ ہے ہاتھ کاٹنا۔ تو کچھ لوگوں نے جو ہے اس عورت کو چھڑوانے کے لیے، سزا سے بچانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ سفارش کریں کہ اس عورت کو جو ہے چھوڑ دیا جائے اور اس کو جو ہے چوری کی سزا نہ دی جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ مطلب کہ جو میرا لخت جگر ہے، مجھے حد اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے، اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے لیے بھی یہی سزا دیتا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اپنے پیاری بیٹی فاطمہ کو بھی معاف کر دیا کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر خدا کی قسم میری بیٹی فاطمہ یہ جرم کرتی تو اس کو بھی سزا لازمی ہوتی، کیونکہ اگر امیر غریب پسند ناپسند جو ہے پیار نفرت کی بنیاد پر اگر فیصلے کیے جائیں تو اس وجہ سے جو ہے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں،
جو ایک معاشرے کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت نے چوری کی ہے تو اس کے جو ہے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، مطلب کہ اس کو اس جرم کی سزا لازمی ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ کے لیے جو ہے چوری کرنے کا جو بھی سوچے تو اس گناہ سے اس مطلب کہ اس سزا سے ڈر کر جو ہے چوری نہ کرے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو ہے سکون پیدا ہوتا ہے، تو نشان عبرت بن جائے، تاکہ یہ اس عورت کو سزا دی جائے اور اس کو جو ہے نشان عبرت بنایا جائے، تاکہ باقی لوگ بھی ڈر کر چوری وغیرہ گناہ وغیرہ نہ کریں۔ عدل و انصاف کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں قانون کی بالادستی سے معاشرہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے، کہ عدل و انصاف ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے، کہ جتنے بھی معاشرے ترقی کرتے ہیں وہ عدل و انصاف کی وجہ سے ہی کرتے ہیں۔ اگر عدل و انصاف نہ ہو تو وہ معاشرے جو ہیں تباہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا عدل و انصاف کا نظام جو ہے کسی بھی معاشرے کو مضبوط بناتا ہے۔ جس کے اندر عدل و انصاف ہوگا وہ معاشرہ تمام قسم کی برائیوں سے جو ہے پاک ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان کے عناصر، ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ آخری ہم نے ٹاپک پڑھنا تھا نظریہ پاکستان کے عناصر، مطلب کہ نظریہ پاکستان کا عنصر جو آخری ہے وہ ہے عدل و انصاف، جسٹس اینڈ ایکویٹی۔ یہ الحمدللہ آج جو ہمارا یہ سوال ہے مکمل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ہم ڈسکس کریں گے بر صغیر کے مسلمانوں کی مذہبی، ثقافتی، سماجی و معاشی محرومی کے حوالے سے دو قومی نظریے کی ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت۔ مطلب کہ ہم نے دو قومی نظریے کو جو ہے نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کرنا ہے۔ دو قومی نظریہ ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت، کہ دو قومی نظریہ ہے کیا چیز، اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور اس کی جو ایولیوشن وغیرہ ہے وہ کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، تو اس کو جو ہے ہم نے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کرنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔